نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اے ایمان والو، اللہ تبارک تعالیٰ کی بات خوشی خوشی سے مان لو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی خوشی خوشی سے مان لو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان واضح طور پر یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جو کام اللہ کے احکامات کے مطابق نہ ہوگا یا اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوگا وہ عمل باطل، ضائع اور بیکار ہے. عمل کوئی سا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر رسالت دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے، یہ آپ کے لیے بہترین نمونہ بنا کے میں نے بھجوایا ہے. اس نمونے کی اتباع کرو. جس طرح یہ کہتا ہے، جس طرح یہ بولتا ہے، جس طرح اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، عمل کرتا ہے، وہی طریقہ کار آپ لوگوں کا ہونا چاہیے. اس سے اگر آپ سر منہ انحراف کریں گے تو وہ عمل باطل ہو جائے گا، اور باطل بھی اس طرح ہوگا کہ تھوڑی تھوڑی بات پر جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کا کوئی آبجیکشن لگا دیں یا اس بات کا آپ حکم نہ دے چکے ہوں اور بندہ اپنی مرضی سے کرنے لگ جائے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، ضائع اور باطل ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں اس طرح کے ڈھیر سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کا حکم نہیں دیا اور لوگوں نے اپنی مرضی سے کر لیا، یا آپ نے حکم تو کچھ اور دیا اور انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ اور کرنا شروع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مقابلے میں سخت آبجیکشن کیا اور سخت رد عمل اختیار کیا
مثال کے طور پر ایک سفر میں تھے اور سفر میں روزہ رکھا ہوا تھا. کچھ لوگ روزہ رکھ چکے تھے، کچھ بغیر روزے کے بھی تھے. عصر کے بعد کا وقت آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لوگوں کو تکلیف زیادہ ہے اور ٹائم عصر کے بعد کا ہو گیا ہے. آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ روزہ کھول دو. اب لوگوں نے تو حیل و حجت کی کہ یا رسول اللہ اب گرمی کا موسم وقت تھا وہ گزر گیا، اب ہر لمحے اس کے بعد اب خنکی محسوس ہو گئی، ٹھنڈک آئے گی اور سورج بھی گرمی چھوڑ چکا ہے، لہذا آپ اجازت دے دیں ہم روزہ نبھا لیں اور اس کو شام سے پہلے افطار نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا. لوگوں نے جب یہ اعتراضات آگے سے کیے اور حیل و حجت سے کام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے، پریشان ہوئے کہ میں کہتا ہوں بات نہیں مانتے. اسی پریشانی میں آپ خیمے میں تشریف لے گئے. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھیں. دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے واقعہ بیان کیا کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں روزہ کھول دیں، روزہ نہیں کھولتے. تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار، بہت سیانی مستور تھیں. انہوں نے پیالہ پانی کا بھر کے دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ لیجیے اور آپ خود روزہ افطار کر لیں لوگوں کے سامنے جا کر، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. لوگوں نے روزہ کھول لیا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابھی تک کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ افطار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے ان کو روزہ افطار کرنے کا کہہ دیا ہے. جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے یا میری بات نہیں مانتے وہ نافرمان لوگ ہیں. اب اتنا سخت ایکشن لینا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بس اسی پر عمل کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے. مثلا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج تیار کی. فوج تیار کر کے لوگوں کو بھجوا دیا کہ آپ چلے جائیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے سردار ذمہ دار تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ چل جائے، جانے کے بعد میرے پاس سواری تیز ہے، یہ مجموعی طور پر اکٹھے عمل کریں گے، جائیں گے، کہیں رکاوٹ آئے گی، کہیں کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا، سفر آہستہ آہستہ گزر جائے گا. تو میں یہاں مدینے میں رہتے ہوئے آج جمعہ کا دن ہے، میں جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. بعد میں سواری میرے پاس ہے، شام سے پہلے میں جا کے مل جاؤں گا. اب جمعہ کا ٹائم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. جمعہ کے بعد ارشاد فرمایا حذیفہ آپ کو میں نے کہا تھا چلے جاؤ، آپ گئے نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ موقع پتہ نہیں پھر دوبارہ ملے کہ نہ ملے، جنگ کا موقع ہے. میں نے یہ سوچا تھا کہ ساتھی چلے جائیں، میں بعد میں پیچھے آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کے مسجد نبوی میں پھر آپ کے ساتھ مل جاؤں گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ساری زمین کے اندر جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اللہ کے نام پر بھی خرچہ کر دے تو ان کے ثواب تک تو نہیں پہنچ پائے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا اس حکم کے مطابق چلے جانے والے لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی انداز کا کوئی عمل وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا ایک بندہ ٹھکا ٹھک والا نماز پڑھ رہا ہے،
نہ رکوع صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ قومہ ہے، نہ جلسہ صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، واپس جاؤ. پھر نماز پڑھی، 3 دفعہ نماز پڑھ چکا تو چوتھی دفعہ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ سجدہ کر چکا، رکوع کر چکا، قیام کر چکا، ہاتھ سینے پر باندھ چکا، سارے کے سارے عمل اس کے صحیح ہو چکے تھے، لیکن صرف اطمینان نہیں تھا. آپ نے یکسر اس کے عمل کو ختم کر دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کرنے والا، وہ کوئی بھی عمل ہو، کتنا اچھے سے اچھا عمل ہو، کس قدر اس کے ذہن میں اچھائی ہو، کس قدر وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، لیکن وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا. اسی طرح قرآن مجید نے ایک حکم ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے. وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے. وہ وقت مقرر کیا ہے کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز کے وقت آنے سے پہلے پہلے تک کا ہے، اور اگر دوسری نماز کے آنے سے پہلے پہلے تک وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوسری نماز کا وقت بھلے نہ بھی آئے، جب اس کا وقت ختم ہو گیا تو اب دوبارہ وہ خود بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ کسی مجبوری میں نہ پھنس جائے. میں عرض کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین کر دیا. جب نماز کے اوقات جبرائیل نے آ کر سمجھائے تو ان اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر کا وقت شروع کرنے کا حکم دیا کہ یہ وقت اب نماز ظہر کا شروع ہے. جب تک کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے. میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں. آپ ایک فٹا لے لیں، ایک فٹا لے کے اس کو بغیر جھکائے ادھر ادھر ٹیڑھا کیے سیدھا کھڑا کر دیں. سورج آئے گا اس کے اوپر سیدھا آ جائے گا. جب بالکل برابر سیدھا ہو جائے گا تو وہ ایک سائیڈ میں اس کا سایہ ہوگا، بالکل عین برابر میں نہیں آئے گا. وہ جتنا سایہ سائیڈ میں ہے اس کو آپ ناپ لیں. 4 انچ ہو جائے، 5 انچ ہو جائے، وہ سایہ ہم اس کو ناپ کے محفوظ کریں گے. وہ 4 یا 5 انچ سایہ جو بالکل سر کے اوپر ہے سورج، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو محفوظ رکھنا ہے. جب سایہ بڑھتے بڑھتے اس فٹے کا سایہ اس فٹے کے برابر ہو جائے، اس میں سے وہ 4 انچ سایہ آپ نکال دیں کہ وہ ہمارے کام کا نہیں. اس کو نکال کے جب اس کا سایہ پورا ہو جائے تو آپ نے فرمایا یہ سایہ ہر شے کا اس کے برابر آ گیا. اب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اب اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اب عصر کی نماز کا وقت وہ مغرب تک نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ جب وہی سایہ چلتے چلتے 2 مثل ہو جائے تو نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا. سمجھ آ رہی میری بات؟ نماز عصر کا وقت اب ختم ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. کون سی؟ فرمایا بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے. جب سایہ، سورج کا سایہ، اس کی دھوپ، اس کی شدت کم ہو جائے اور سورج پیلا پڑ جائے، وہ اس وقت اٹھتا ہے، 2-4 پھونگے مارتا ہے
جس طرح مرغی دانے چنتی ہے. فرمایا یہ منافق ہے، پکا مسلمان نہیں ہے. یہ نماز پڑھ رہا ہے، قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. منافق 3 مرتبہ آپ نے پڑھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ منافق کی نماز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موافق نہیں ہے. وہ اپنی منمانی کر رہا ہے، بیٹھا رہا ہے. جب سورج کا سایہ اتنا پیلا پڑ گیا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، 2 مثل سایہ ہو گیا تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اب تھوڑی سی بات آگے سن لیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سو گیا یا بھول گیا. وہ اس وقت اٹھا جب اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے صرف عصر کی 1 رکعت پڑھی ہے. 3 رکعتیں اس نے سورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھی ہے. فرمایا اس بندے کی نماز صحیح ہے. جبکہ سورج پیلا پڑ جانے کے وقت آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، اور یہ بندہ مغرب کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز صحیح ہے. یہ کیوں صحیح ہے؟ اس طرح صحیح ہے کہ اس کو بھول گئی بات، یا اس کو جاگ نہیں آئی سوتے میں. اب یہ 2 مجبوریاں ہیں کسی بندے کی کہ وہ نماز نہیں ادا کر سکا ٹائم پر. اس کی نماز امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز صحیح ہے. یہ 2 مجبوریاں اگر نہیں تو پھر نماز وقت ختم ہو گیا، اور جب نماز کا وقت ختم ہو جائے تو وہ نماز قضا نہیں ہوتی، وہ نماز ضائع ہوتی ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. وہ نماز قضا نہیں ہوتی کہ آپ اس کے بعد پھر جھک جائیں اور پھر جھک کر نماز پڑھ لیں. نا، وہ نماز ختم ہو گئی. جس طرح عرفات کے میدان میں یہاں سے بندہ جائے یا کہیں سے بھی جائے، حج ہوتا ہے عرفات میں قیام کا نام. عرفات میں اگر پورے دن میں آپ قیام نہیں کر سکے تو آپ نے جتنا بھی خرچہ کیا ہے، جتنی محنت مشقت کی ہے، سب ضائع. سورج غروب ہونے کے بعد حج کا وقت ختم ہو گیا. عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد اب حج نہیں پڑا جا سکتا. اب حج ہوگا اگلے سال جب دوبارہ پھر یہی وقت آئے گا. اگر ایک بندہ عرفات میں وہ آدھا گھنٹہ جا کے بھی نہیں بیٹھ سکا، گھنٹہ بھر بھی عرفات میں جایا، ٹائم خرچہ نہیں کر سکا، دعائیں نہیں مانگ سکا، اللہ سے معافی نہیں مانگ سکا، اس کا حج نہیں ہے. وہ سارا سال عرفات میں جا کر اعتکاف کرتا رہے، اس کا حج نہیں ہوگا. اب نماز کے بعد جب ٹائم ختم ہو گیا تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھنا تھی، وہ 8 پڑھ لیتا ہے. ان 8 کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نماز نہیں ہے. اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر کے ساتھ فرض ہے، اس کی قضائی نہیں ہے. البتہ یہ فرق اس میں آ جاتا ہے کہ ایک بندہ اول وقت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو وہ ڈھیر سارا ثواب مل جاتا ہے. دوسرا بندہ آخری وقت میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو وہ ڈھیر سارا ثواب نہیں ملتا، کم ثواب ملتا ہے، لیکن نماز صحیح ہے. اس لیے کہ وقت کے اندر ادھر پڑھ لی. وقت سے پہلے کو بندہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ بھی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی اذان کہنے کا ٹائم اوپر نیچے ہو گیا، سمجھ نہیں پائے. جب اذان ہو گئی تو ابھی ٹائم تو ہوا نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، گلیوں میں گھوم پھر کے لوگوں کو مطلع کرو کہ ان العبد قد نام، بندہ سو گیا تھا. کوئی بندہ اگر نماز پڑھ لے تو وہ ٹائم نہیں ہوا. ان العبد قد نام
بندہ سو گیا تھا، پتہ نہیں چل سکا، اس لیے نماز نہ پڑھی جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بندہ وقت سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اور وقت ختم ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ وقت کے اندر اندر ٹائم لے کر اپنی نماز کو پورا کرے گا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ فرض کیا گیا ہے، یہ فرض ہے اس ٹائم کے اندر پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، ایک دن پڑھائی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، دوسرے دن پڑھائی مغرب کی نماز، حالانکہ باقی ساری نمازیں اتنا ٹائم پیریڈ لے کر پڑھائیں کہ ادھر نماز ختم ہوئی ادھر وقت ختم ہو گیا، لیکن مغرب کی نماز دوسرے دن بھی اسی طرح اول وقت ہی پڑھا دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، اس کے آخری وقت تک مغرب کو لمبا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کو پہلے ہی پڑھنا چاہیے۔ اب آگے روزے آ رہے ہیں، ان رمضان میں ہمارے یہاں سے مراد ہے پاکستان میں، ہم جہاں رہتے ہیں، ہم نماز اذان کے بعد 5 منٹ 10 منٹ بعض مقامات میں نے 15 منٹ تک کا بھی وقفہ دیکھا ہے کہ نماز اذان ہو گئی، نماز کا قیام ہوگا 15 منٹ کے بعد، ہر بندہ آرام سکون سے اپنے گھر بیٹھ کر کھانا کھائے، رج کے کھائے، پھر اٹھ کے مسجد میں آ گئے، پھر بھی نماز مل جاتی ہے۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن نماز پڑھائی مغرب کی، حالانکہ ایک دن اول وقت پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت پڑھائی، لیکن مغرب کا آخری وقت نہیں دیکھا آپ نے، دوسرے دن بھی اسی ٹائم پر پڑھائی۔ اور اس کی وضاحت یہ بھی آئی ہے کہ نماز مغرب پڑھ لینے کے بعد جب ہم باہر نکلتے تھے تو کوئی بندہ اگر تیر پھینکتا تھا تو جس جگہ پر جا کے تیر گر جاتا تھا وہ جگہ بھی کھڑے کھڑے ہم وہی دیکھ لیتے تھے کہ او فلاں جگہ پر تیر گرا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی جلدی نماز مغرب پڑھ لیتے تھے، اور سورج غروب ہونے کے بعد روشنی اتنی باقی رہتی تھی کہ ایک نظر دیکھ کر پتہ چلا لیتے تھے کہ تیر کہاں پر گرا ہے، یعنی اتنا اوجھل سوجھل اتنا روشنی اس وقت تک موجود ہوتی تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق کہ نماز وقت کے مطابق پڑھی جائے، اور جو بندہ وقت سے بے وقت کر کے پڑھتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ وہ منافق ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو لوگ، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر میں تھے، ساری رات سفر کرتے رہے، فجر کے قریب جا کر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بنایا کہ جاؤ تم بیٹھو، ہمیں نماز کے لیے جگا دینا، وقت پہ اذان کہہ دینا۔ اللہ کی قدرت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے، جیسے جیسے فجر طلوع ہونے کا وقت قریب آیا تو نماز مکمل کر کے اپنی سورج کے طلوع ہونے کا یا فجر طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ساری رات کے تھکے ہوئے تھے، بیٹھے، اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی، اونٹ بھی بیٹھا رہا، وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے، اور اتنا سوئے کہ سورج چڑھ کے کافی گرمی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نیند بیدار ہوئے، دیکھیں سب سوئے ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ اور ادب آداب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں جگایا نہیں جا سکتا، سوتے میں آپ کو جگایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ شاید وحی اتر رہی ہو اور ہم آپ کو جگا دیں، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کتنا نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا، یہ نقصان ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر، آہستہ 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 آواز اونچی کرتے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے چوتھی دفعہ بیدار ہو گئے. دیکھا تو فرمایا کہ یہاں شیطان آ گیا ہے، لہذا یہاں سے چلو، اگلی وادی میں چل کے نماز پڑھی. سامان اٹھایا، ان کو پرلادا گیا، تیاری کر کے آگے پہنچے. اگلی وادی میں جا کر پھر آپ نے نماز ادا کی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ سو جاتا ہے، وقت پہ نماز ادا نہیں کر پاتا، وہاں شیطان آ جاتا ہے. اس گھر میں بھی شیطان، اس وادی میں بھی شیطان، جہاں لوگ موجود ہیں باوجود کہ لوگ نیک پاک ہیں، عقیدہ صحیح ہے، صحابہ کرام عقیدہ صحیح ہے، لیکن اس صحیح عقیدے کے باوجود شیطان کا تسلط ان پر ہو گیا ہے. وہاں نماز پڑھنے کی بجائے کہیں اور جا کے پڑھی جائے. یہ احتیاط کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب یہ مجبوری تھی. اب ایک بندہ وہ رات کو گولیاں اتنی کھا لیتا ہے کہ فجر میں اس کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. مجبوری، یہ کیسی مجبوری ہے کہ جان بوجھ کے گولیاں کھا کے وقت کا پتہ ہے اس کو کہ میں وقت پہ اٹھ نہیں سکتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن مقرر ہو جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدت سے اس کا تقاضے کے حالات موجود نہ تھے، پتہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو متعین کر دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کے سو گئے. آپ نے کہا یہاں شیطان ہے، یہاں سے اٹھو تو جا کے نماز پڑھو. اب ایک بندہ وہ جان بوجھ کے سوتا ہی اس وقت ہے جب وہ اٹھ نہیں سکتا. اتنی گولیاں کھانا اس کی مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ جان بوجھ کے اس کو پتہ ہے کہ میں اٹھ نہیں سکوں اور کسی بندے کو مقرر بھی نہیں کرتا، کسی بندے کو مقرر بھی نہیں کرتا. اب جس بندے کو اس بات کا احساس ہے، یا تو اس کو گولیوں کا ٹائم آگے پیچھے کرنا پڑے گا، یا پھر اس کو کوئی علاج معالجہ اور ہونا پڑے گا. اب یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنے کی بجائے وہ اتنی گولیاں کہ نیند ہے. اب ساری رات جاگتا رہا، اس وقت جا کے نیند آتی ہے جس وقت اس کا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. وقت ختم ہو جائے تو جماعت کے ساتھ بھی آپ نماز پڑھ لیں، نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جماعت وقت سے بے وقت ہو رہی ہے. اب بے وقت کیوں ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے وہ لوگ سو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے نہیں سوئے تھے، اس لیے کہ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا تھا. اب جو بندہ اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اپنے دوستوں کو تنبیہ نہیں کرتا کہ مجھے وقت پہ آپ نے جگانا ہے، ٹائم ہو جائے تو مجھے بیدار کر دینا ہے، یا وہ اتنا ٹائم لے کر سوتا ہے تو اس کی روزانہ کی عادت ہے، اس کی ڈیوٹی ٹائم ہی ایسا ہے کہ وہ رات کو 3 بجے گھر پہنچتا ہے. اب 3 بجے گھر پہنچے تو 5:30 6 بجے وہ کیسے بیدار ہوگا؟ اب اس کو یہ انتظام کرنا چاہیے، یا تو وہ 3 کے بجائے 4 بجے 5 بجے 6 بجے جب اذان ہوتی ہے اس وقت تک اس کو جاگنا چاہیے. اگر نہیں جاگتا تو کسی کو مقرر کرنا چاہیے. اگر مقرر بھی نہیں کرتا تو یہ نماز ضائع ہے، اس کی قضائی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ نمازی بے نمازی ہے، وہ نمازی نماز نہ پڑھنے والا بندہ شمار ہوگا قطعی طور پر. اس بندے کو اس بات کا، اپنے اوقات کا، اپنے کاروبار کا لحاظ رکھ کے پھر اس کو سونا پڑے گا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان. ایک وقت کی نماز ضائع ہو گئی تو اس کو دوسرے وقت میں جا کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے اس کا. اور اللہ پاک نے ایسا ٹائم مقرر کر کے رکھا ہے کہ اس کے اندر بندے کو اگر سونا ہے، جاگنا ہے، آنا ہے، کام ہے تو اس کو اپنا بندوبست کرنا پڑے گا. وہ بندوبست کر کے پھر وہ سوئے، پھر وہ نماز کو مؤخر نہ ہونے کے سارے لوازمات پورے کر دے، پھر وہ سوئے. بھول گیا ہے تو لگتا. اب جو بندہ سو گیا، جو بندہ بھول گیا، اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ انہی شرائط پر سویا ہے
کہ اس نے کوئی بندہ مقرر کیا ہے یا اس نے اپنا بندوبست کر کے پھر وہ سویا ہے، جاگ جائے گا اور پھر اٹھ بیٹھا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس کی نیند کی خرابی ہے نا، نماز کی خرابی تو نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ انتظام کیے بغیر سو جاتا ہے تو وہ بے نماز ہے۔ یہ قضائے عمری کا جو ہمارے یہاں تعلق یا ایک شہرہ بن چکا ہے کہ قضائے عمری پڑھنی۔ میں نے ایک دفعہ لالو کھیت میں دیکھا، صبح کی نماز پڑھ کے میں مدرسے جانے کے لیے نکلا تو گلی میں ایک مسجد تھی، وہاں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہوا، میں گیا، دروازہ کھلا ہے، دن چڑھا ہوا ہے، یہ بندہ اس وقت نماز پڑھ رہا ہے، چلو میں چلا گیا۔ واپسی آیا تقریباً 2-2:30 بجے، اس سے کم ہو گئے، تو وہ بندہ پھر نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے ساتھ دکاندار سے پوچھا، میں کہ یار اس کو کیا مصیبت ہے؟ یہ صبح میں نکلا ہوں تو اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ کہتے یہ قضائے عمری پڑھ رہا ہے، پیسے لیے ہیں اس نے لوگوں سے، ایک بندے سے 2 بندے، اس کی وہ 6 سال کی 10 سال کی 15 سال کی مسلسل نمازیں دہرا رہا ہے، مسلسل نمازیں، وہ اس کو اتنے پیسے دے گا۔ اب یہ پیسوں کے ذریعے نماز پڑھ لینا اور اس طرح مسلسل، اب یہ ظہر کی ہے، اب یہ عصر کی ہے، 5 نمازیں ایک وقت میں، 5 نمازیں اگلے دن کی، پھر وہ سال بھر کی 10 سال کی 20 سال کی نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے۔ اب یہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ایک وقت ختم ہو گیا، اس کا حل صرف یہی ہے، اللہ مجھے معاف کر، آئندہ نہیں کرے اور آئندہ نہ بھی کرے، پچھلا سب کچھ معاف کر دیا۔ التوبہ تو تحذب ما کان قبلہ، توبہ اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیتی ہے۔ حج پہلے کے سب گناہ معاف کر دیتی ہے، توبہ ہر شے معاف کر دیتی ہے۔ یہ ہے آسان ترین طریقہ، اور آئندہ ریلیکس ہو کے اپنی نماز باقاعدہ پڑھتا رہے۔ اب یہ انداز اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہم نے سمجھا ہے، اور احادیث واضح ہیں اس سلسلہ میں۔ اب ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ کب اتری ہے؟ اب اس آیت کا اترنے کا سیاق و سباق دیکھیں۔ اس سے پہلے ایک آیت پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا موقع ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ابھی انسانیت یا انسانیت کے ساتھ ایک دوسرے کی دشمنی اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ دوسرے بندے کا کمزوری کا فائدہ اٹھا کے اس کو قتل کر دے، باوجود جنگ ہونے کے اتنی بد اخلاقی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ بھائی اب ہماری نماز کا ٹائم ہے، جنگ روکی جاتی ہے، رک گئی، نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد شیطان آ گیا، کہتا ہے پاگل دیکھو مسلمان ہتھیار نیچے رکھ چکے، ہاتھ باندھ چکے، رکوع کر چکے، سجدہ کر چکے، اس سے بہتر اور موقع آپ کو اپنے دشمن کو ہلاک کرنے کا اور کون تھا؟ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ تو ہمارے سے غلطی ہوئی ہے۔ پھر وہ تسلی دیتا ہے، کہتا ہے گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، اصل موقع کیا تھا وہ تو اب ختم ہو گیا، اب آئندہ ایک اور نماز کا موقع ان کے ساتھ ان کے اوپر آنے والا ہے۔ وہ نماز ان لوگوں کو اپنی جان، اپنے مال اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز۔ وہ ٹائم آنے والا ہے، اب آپ تیاری کریں، جب وہ ٹائم آئے یہ تو مجبور ہے اس وقت نماز پڑھنے کے لیے، لہذا ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ اب شیطان ان کے پاس ہو گیا ہے، یہ سارا شیطانی چکر ہے نماز کو ضائع کرانے کا، نماز میں خرابی پیدا کرنے کا، لہذا آپ ایسا کریں 2 صفیں بنیں، ایک صف دشمن کے سامنے ہتھیار باندھ کھڑی رہے، دوسری صف آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھے، وہ سلام پھیر کے چلے جائیں۔ 2 3 4 کیفیتیں ہیں اس کی مختلف، میں وہ ساری کیفیتیں نہیں بیان کر سکتا، وہ 3 4 کیفیتیں قرآن مجید نے ذکر فرمائی کہ اب آپ اس وقت میں نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک صف وہ امام کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لے، دوسری صف وہ میدان میں کھڑی رہے، جب وہ فارغ ہو کے میدان میں ان کی جگہ لے لیں گے تو وہ
بھی نماز پڑھنا. اب شیطان وہ دیکھ کے اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ پاک نے یہ حکم نازل کرنا ہے. اللہ تبارک نے یہ ساری کیفیت، ان تمام کیفیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخر میں بیان کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر پر نماز فرض کی گئی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اس نماز کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. ہمارا کوئی کام آج اس لڑائی کے مقابلہ میں زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کام کے چھوٹے سے مجبوری کی وجہ سے اس کو اپنے لیے مجبوری بنا کر نماز ضائع کر لیں، جماعت ضائع کر لیں، یا سرے سے نماز ہی موخر کر لیں، قضائی پڑھ لیں گے، اب بڑی مجبوری ہے، 4 پیسے آنے والے ہیں، پھر بعد میں نماز پڑھ لیں گے. یہ کوئی مجبوری نہیں. وقت کے مقرر ٹائم کو لحاظ رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، ہر کام میں اسوہ حسنہ ہے، اس معاملے میں بھی اسوہ حسنہ ہے. نماز کی قضائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ تھی، نہ احادیث میں قضائی کا کوئی ذکر ہے. اب نماز کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. جب ایک بندہ سوتا رہا یا اس کو بات بھول گئی، اب اس کا وقت وہ ہے جب اس کو جاگ آ جائے، بھلے وہ سورج آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، وہ اسی وقت بات پڑھے. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے وضاحت فرما دی کہ ایک بندہ 1 رکعت غروب آفتاب سے پہلے پڑھ چکا، وہ اپنی نماز پوری کر لے، بقیہ نماز اس کی صحیح ہے، بھلے اس نے مغرب کے بعد پڑھی. اس لیے ان 2 3 4 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ کیسے یہ دستور بن چکا ہے قضاء عمری کا، یا قضا کر لینے کا، یا نماز کو قضا کر لو جی بعد میں پڑھ لیں گے جی. یہ قضائی وضائی کا چکر یہ ہمارے ہاں اللہ بہتر جانے کہاں سے آیا ہے. اسلام میں، احادیث میں، قرآن مجید میں نماز کے لیے قضائی کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ آپ نے کبھی قضا کر کے پڑھی ہے. البتہ ایک موقع ایسا آیا جنگ خندق میں، آپ خندق کھودتے رہے اور شدید مصروفیت رہی. ادھر دشمن سر پہ چڑھایا اور ادھر نہتے لوگ، کھانے کا کچھ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ چھوٹا سا بکرا، وہ سارے مدینے کے اندر اس کا گوشت تقسیم کیا گیا، وہ اسی موقع پر. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بیٹا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنے گھر سے تھوڑی سی روٹیاں لے کے آیا، کپڑے میں لپیٹ کر بغل میں دبا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری فوج بھوکی ہے. اب نے میں چلو بھائی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، ان کے ہاں دعوت ہے، 10 بندوں کو آپ نے کھانا کھلایا. یہ وہ موقع ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر کی رہ گئی، عصر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ پائے. جب مغرب کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان لوگوں کی وجہ سے ہماری نماز میں تاخیر ہو گئی، ان لوگوں کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی. مغرب کے بعد، مغرب کے ٹائم کے بعد جا کر پہلے ظہر ادا کی، پھر عصر ادا کی، آخر میں پھر جا کر مغرب کی اذان جماعت پڑھی. یہ 3 نمازیں اس وقت اکٹھی پڑھی گئیں. یہ قضائی نہیں تھی، یہ ٹائم تھا، وقت تھا کہ ٹائم ملا ہی نہیں ان کو، بھول گئی بات، یا سوتے رہے، یا اس قدر شدت سے بندے مصروف رہے کہ ان کو نماز کا موقع ہی نہیں مل سکا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے ہماری نماز کو ضائع کرا دیا ہے. اب یہ ضائع ہے، نماز وقت پہ نہیں ادا کر سکے جس بھی مجبوری کی بنیاد پر. میں یہ 2 حدیثیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ جو سوتا رہا ہے
نماز میں سوتا رہا ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر گیا ہے. اچھا، پھر امام بخاری نے ایک اور حدیث نقل فرمائی ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی خواب میں آپ نے دیکھا ایک بندہ ہے، اس بندے کو لٹایا ہوا ہے، لٹانے کے بعد اس کے کانوں میں سکہ پگھلا کے ڈالا جا رہا ہے. یہ کون بندہ ہے؟ یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، یہ اس کی سزا مقرر کی گئی. تیسرے نمبر پر یہ بات کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، یہاں شیطان آ گیا ہے لہذا یہاں سے نکلو. یہ سب باتیں اس وقت، یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں جب ایک بندے کی نماز رہ گئی ہو اور وہ نماز کے غافل ہو چکا ہو. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسوہ حسنہ مقرر کر کے یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کسی طور پر بھی بارے میں نہیں ہے، کسی طور پر بھی. اس لیے ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ اب رمضان میں تو ہر بندے کو موقع ملے گا، وہ کوشش بھی کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو برکتیں بھی مل جائیں گی. یہ برکتیں صرف رمضان میں ہی نہیں آتی، آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں. بندہ نماز کا اگر احتیاط کر لے، دھیان سے نماز پڑھ لے، ٹائم پہ آ کے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اس وقت مل جاتی ہیں. لیکن ہم عام حالات میں سستی کر جاتے ہیں. یہ بات بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ مسائل بیان نہیں کیے جاتے اور یہ سخت مسئلہ ہے. اس سخت مسئلے میں اس کی سختی پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. سنن نبی داؤد کا راوی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہے. میدان جنگ میں جب آپ تبوک پر تشریف لے گئے تو اس وقت یہ بندہ بھی ساتھ تھا. مدت کے بعد اس بندے کا ایک شاگرد اس نے دیکھا، اس نے پوچھا، علیحدگی میں اس سے پوچھا کہ استاد جی آپ کی ٹانگیں صحیح ہیں، دوران خون بھی صحیح ہے، سیدھی بھی ہوتی ہیں، اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن آپ ان ٹانگوں کے ذریعے اٹھ کے چل نہیں سکتے، اس کی وجہ کیا؟ میں بیٹا تو نے مسئلہ مجھ سے پوچھ لیا ہے، میں تو اس سے شرط کرتا ہوں کہ میں تجھے بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہے، لیکن میرے جیتے جی اس بات کا کسی دوسرے کے سامنے ذکر نہ کر، میں مر جاؤں اس کے بعد بھلے بیان کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. استاد کہنے لگا کہ میں جنگ تبوک میں آپ کے ساتھ تھا، میدان تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں بے خیالی میں آپ کے آگے سے گزر گیا، بس ایک قدم آگے رکھا، دوسرا قدم اٹھا کے جب میں آگے رکھنے لگا تو میری ٹانگیں جواب دے گئی. اس وقت سے لے کر آج تک میری ٹانگیں صحیح ہیں، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، میرا دوران خون صحیح ہے، اکٹھی ہو جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں، لیکن میں اٹھ کے چل نہیں سکتا، میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھاتی. کیوں؟ نمازی کے آگے سے گزر گیا. سمجھ آئی بات؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے نہیں گزرنا، اگرچہ اس بندے کو 40 انتظار کرنا پڑے. اب 40 کا ہندسہ تو آپ نے بتایا، وضاحت نہیں فرمائی. 40 سیکنڈ انتظار کرنا پڑے، اللہ بہتر جانے. 40 منٹ انتظار کرنا پڑے،
اللہ بہتر جانے آپ کا منشا یہی ہو. 40 گھنٹے انتظار کرنا پڑے, 40 دن انتظار کرنا پڑے, 40 ہفتے انتظار کرنا پڑے, 40 سال انتظار کرنا پڑے, وہ آگے سے نہیں بول سکتے. 40 کا جملہ ذکر کر کے آپ نے آگے بات کو محمل چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ اللہ بہتر جانے. ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہی کہ اس بندے کو ہر صورت میں انتظار کرنا ہے جب تک وہ سلام دا پھیر دے, نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. اب وہ بندہ اللہ بہتر جانے وہ کس طرح آگے سے گزر گیا. صحابی رسول ہے, آخرت میں اللہ تبارک نے ان صحابہ کو معاف کر دیا. اے معلوم آشو تم جو تم چاہو عمل کرتے رہو. جنگ بدر میں سب لوگوں کو معاف کر دیا. صلح حدیبیہ میں جو موجود تھے سب کو معاف کر دیا. ایک اور روایت میں فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس کے پر آگ جہنم کی حرام ہو گئی. اسی انداز میں تقریباً مختلف موقع پر انفرادی طور پر بھی بعض لوگوں کو خوشخبریاں دی, اجتماعی طور پر بھی ان کو معاف کرنے کا حکم جاری کر دیا. لیکن اس موقع پر اس بندے کی ٹانگیں بالکل صحیح ہیں. ہمیں بے احتیاطی کی وجہ سے اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہونے پائے. جتنا ممکن ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بندے کو بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں آپ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.